السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں شب و روز حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح رجب المرجب ایک بابرکت مہینے کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح 27 رجب المرجب کی شب میں معراج کا جو واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس واقعے سے بھی یہ مہینہ بہت ہی مشہور ہے۔ چونکہ معراج کا واقعہ ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سینکڑوں خطیبوں نے، سینکڑوں کیا بلکہ کروڑوں خطیبوں نے، کروڑوں علماء نے اس معراج کے واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے میں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان تمام باتوں کو علماء نے پیش کیا، کتابوں میں لکھا۔ یہ ایک رات، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل کا وہاں آنا، وہاں سے آپ کو حتیم میں لے جانا، حتیم سے پھر مسجد اقصی لے جانا، پھر وہاں سے دیگر جگہوں پر لے جانا، عرش معلیٰ پر لے جانا، جنت و جہنم کی سیر کروانا، یہ ایک رات میں کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن شریف کا ایک عظیم معجزہ عطا کیا ہے، اسی طرح اپنے محبوب نبی کو اللہ نے یہ جو دوسرا معجزہ معراج النبی کے نام سے ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر میں کسی کو یہ معجزہ نہیں دیا کہ ایک ہی رات میں جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، ایک ہی رات میں کئی واقعات کی طرف ذہن دوڑایا گیا، ایک ہی رات میں رب سے ملاقات کی گئی، ایک ہی رات میں تحفے تحائف دیے گئے، اور ایک ہی رات میں اسی رات کے اندر پھر دنیا سے آسمان کی طرف لے جائے گئے، پھر وہاں سے جنت جہنم اور دیگر جہاں جہاں اللہ کو لے جانا منظور تھا، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیر کر پھر اسی رات دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس معجزے کے ساتھ جتنی بھلائی ہے، اس معجزے کے ساتھ جتنا ہمارے لیے پیغام ہیں، اس میں ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے یہ بات تو صرف ایک رات کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے تمام امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ معراج کی رات محبوب اپنے رب سے جا کر ملے، وہاں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر یکے بعد دیگر آپ جاتے گئے۔ اس کے بعد پھر نمازیں 50 وقت کی آپ کو تحفے میں ملی، پھر 50 سے وہ 5 ہوئی۔ یہ تمام باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کی رات میں جنت اور جہنم کی جو سیر کی ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج کی رات میں جب جنت اور جہنم کی سیر کروائی ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ معراج کی رات بہت مشہور ہے، معراج کی رات بہت مشہور ہے کہ نمازیں تحفے میں ملی۔ معراج کی رات بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے۔ معراج کی رات بہت مشہور ہے کہ وہاں پر جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی مسجد اقصیٰ میں۔ معراج کی رات کے بارے میں بہت مشہور ہے، لیکن اسی طرح معراج کی رات کے بارے میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جنت اور جہنم اور دیگر مقامات کی سیر فرمائی۔ یہ جنت اور جہنم کا سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے جنت کی بھی سیر کروائی، جبرائیل نے مجھے جہنم کی بھی سیر کروائی، اور جبرائیل مجھے عالم برزخ میں بھی لے گئے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں، جنت میں، جہنم میں جو مناظر آپ علیہ السلام نے دیکھے، اور ان مناظر کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یہ باتیں بتلائی، اور جب یہ باتیں بتلانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جب رات میں وہاں سے تشریف لائے تو دوسرے دن امت کو یہ بتلایا، یہ پیغام دیا، اور جیسے ہی وقتاً فوقتاً باتیں آتی گئی تو امت کو پیغام دیتے چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے جنت کی سیر کروانے کے لیے لے گئے، جنت میں دیکھا، جنت میں آپ علیہ السلام نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جنت میں یہ دیکھا کہ وہاں موتی ہے، وہاں موتیوں کی لڑیاں ہیں، اور جنت کی جو مٹی ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی مشک ہے۔ مشک آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ ناظرین کرام، مشک ایسی چیز ہے کہ مشک کی اگر تھیلی کو صرف کھول دیا جائے، مشک آج جو بازار میں مشک ملتا ہے، مشک عنبر کے نام سے، مشک کے نام سے جو عطر ملتے ہیں وہ اصلی مشک نہیں ہوتے، ان کو ہاتھ میں لے کر سونگھنا پڑتا ہے۔ مشک کے بارے میں لوگوں نے اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ مشک جب کسی تھیلی کے اندر بند ہو اور اس تھیلی کو کھول دیا جائے تو صرف اس تھیلی کے کھولنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو جو ہوا میں، فضا میں پھیل جائے گی، اس سے اس کے آس پاس کے سارے علاقے معطر ہو جائیں گے۔ تو سوچئے، جب دنیا میں مشک کا یہ حال ہے کہ صرف مشک کی تھیلی کھولنے سے، مشک جس تھیلی کے اندر بند ہے اس تھیلی کو کھول دینے سے، اس کی خوشبو ہوا میں پھیل جانے سے آس پاس کا سارا علاقہ معطر ہو جاتا ہے، تو پھر جنت کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جنت کی ہر ایک چیز دنیا کے ہر چیزوں سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جنت کی مٹی کو مشک کہا گیا۔ ہم دنیا میں مشک کو دیکھ کر بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ تو دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتا، جس کو مل جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، اس کی خوشبو حاصل کرتا ہے، لیکن جنت میں مشک مٹی کی طرح ہے۔ پھر جنت کے سیر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کے ساتھ اور آگے بڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک محل دیکھا، تو ایک بڑا خوبصورت اور شاندار محل ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین سے سرکار نے عرض کیا کہ اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دیکھیے، جنت میں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور جب جنت میں ہم محل پائیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں محل ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں گھر ملے، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اور ان کے سوانح کو، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے سیرت پر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا محل دیکھا، پھر یہی فرمایا اے جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بھی حضرت عمر کا محل ہے۔ اسی طرح جب آپ جنت کی سیر کیے، جنت کی سیر کرنے کے بعد جب باری آئی جہنم کے سیر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کی طرف لے گئے، تو اس وقت ایک بہت ہی گندی بدبو وہاں پہ پھیلی ہوئی تھی، اور جہنم چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما، بدکار عورتوں کا، بدکار مرد کا، کافروں کا، مشرکین کا، اس لوگوں سے مجھے بھرنے کا جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین جہنم کی سیر کرتے ہیں، جہنم میں کچھ واقعات ایسے دیکھتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ، کہ ان کی ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، کسی کی ہونٹ پر اگر ہم چائے پیتے ہیں، چائے گرم ہوتی ہے، اگر وہ چائے کی گرماہٹ ہمارے ہونٹوں پر لگ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہونٹ وہ نازک لمحے ہیں، ہونٹ وہ نازک عضو ہے، اللہ نے انسان کے بدن میں ہونٹ کو بھی، انسان کے بدن میں جو نازک اعضاء ہے، ان نازک اعضاء میں سے ہونٹ، اللہ کے نبی اللہ نے وہ نازک اعضاء میں سے ایک عضو ہونٹ کو بنایا ہے۔ جب ہم چائے پیتے ہیں یا پھر گرم دودھ وغیرہ یا پھر کوئی بھی گرم چیز استعمال کرتے ہیں، جب ہم پیتے ہیں تو اس وقت جب اس کی گرماہٹ یا پھر اس کی بھاپ جب ہمارے ہونٹوں پہ محسوس ہوتی ہے تو ہم بڑا تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طبقے کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، جو دنیا میں تو لوگوں کو بھلائی کے کام کا حکم دیتے تھے، جو دنیا میں تو لوگوں کے اوپر نظر رکھتے تھے، نیک کاموں کا حکم دیتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے واعظین ہیں، یہ ایسے ناصحین ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر اللہ نے جہنم میں ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ تم لوگوں کے نکات نکال کر لوگوں کو نیکیوں کا حکم تو دیتے ہو لیکن اپنی زندگی میں اس کو نہیں اپناتے ہو۔ تو اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ جہنم کے آگ والے قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کترا جا رہا ہے۔ صرف قینچی سے کترا نہیں جا رہا ہے، آگ والے قینچی سے۔ آپ غور کریں، جس طرح جنت کی چیزیں، جنت میں ہونے والی چیزیں، جنت میں رہنے والے اشیاء دنیا کے اشیاء سے، دنیا کے چیزوں سے 1000 درجے، لاکھ درجے بہتر ہے اور ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جنت کا میٹھا دنیا کے میٹھوں سے 1000 درجہ بڑا ہے، جنت کا کھارا دنیا کے کھارے سے 1000 درجہ بڑا ہے۔ جنت کی کوئی بھی چیز ہو دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے ٹیسٹ سے اس کا ٹیسٹ 1000 درجہ، لاکھ درجے آگے ہے۔ تو اسی طرح جہنم میں جتنی چیزیں ہیں، جہنم میں جتنی مصیبتیں ہیں، جہنم میں جتنے بھی تکالیف دہ چیزیں ہیں، ان تکلیف دہ چیزوں میں بھی وہ تکلیف جو ہے دنیا کے تکلیفوں سے 1000 اور لاکھ درجے بڑے ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہنم کی آگ کالی ہو چکی ہے۔ ہم دنیا میں آگ کو دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے گھروں میں
گیس سلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، اسٹوو جلا کر دیکھ لیں، جب اسٹوو جلتا ہے تو اس کے اندر 3 قسم کی آگ ہوتی ہے۔ جہاں سے گیس پاس ہوتا ہے، جہاں آگ پاس ہوتی ہے وہاں پہ بلو کلر کی ایک آگ ہوتی ہے، پھر جو درمیانی والی جو آگ ہوتی ہے وہ لال کلر کی آگ ہوتی ہے، پھر جب وہ آگ کو آپ بڑھا دیں گے، جب وہ آگ اسٹرانگ ہو جائے گی تو نیچے تو بلو ہوگی، بیچ میں درمیانی لال ہوگی، لیکن اس کے اوپر والا جو حصہ جو شعلے کی طرح بھڑکے گی وہ حصہ اورنج کلر کا ہوگا۔ دنیا میں آگ کی اتنی قسمیں ہیں، آپ دیکھیے جو بلو کلر کا جو اودا کلر کا جو آگ کا حصہ ہے، وہ دنیا میں جو آگ ہے وہ آگ اس کے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ آگ کا حصہ جو بلو کلر کی جو آگ ہوتی ہے جلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ لائٹر ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر رومال رکھ کر جلا کر دیکھیں، آگ تو نکلے گی رومال سے پار ہو کر، لیکن رومال نہیں جلے گا۔ اس کے بعد والا جو لال کلر کا جو حصہ ہے وہ حصے میں جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اورنج کلر کا جو حصہ ہوتا ہے جو شعلہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ چنگاری بھی کہتے ہیں، اس میں اور آگ بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جہنم کی آگ اتنی پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے، اتنی دنیا کے آگ سے اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ جل جل کر کالی ہو چکی ہے۔ جہنم کی آگ جل جل کر کالی ہو چکی ہے۔ جہنم کے آگ والی قیچیوں سے ان واعظوں کا، ان واعظین کا اور ان ناصحین کے ہونٹوں کو کترا جائے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ معراج کا واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آنے والے واقعات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کا مشاہدہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کو دیکھا، یہ صرف سننے سنانے کے لیے، کانوں کو خوش کرنے کے لیے اور صرف ایک رات منانے کے لیے، شب معراج کی رات اس کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے ماؤں، میرے بزرگوں، یہ معراج کی رات ایک نصیحت ہے۔ یہ معراج کی رات میں ہونے والے تمام واقعات، یہ یاد رکھیے، معراج کی رات میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ یا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے ساتھ ہی پیش آئے ہیں۔ اور جبرائیل امین ایک فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر جھوٹ کا کوئی صفت کا مادہ ہی نہیں ہوتا ان کے اندر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جھوٹ کی نسبت کی نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھوں سے دیکھی ہے، جو اپنے آنکھوں سے جن چیزوں کا نظارہ کیا، جن وحشت ناک چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے آ کر اپنی امت کو بتلا دی کہ یاد رکھو امتیوں، میرے امتیوں، یاد رکھو ان چیزوں سے بچے رہنا۔ یہ سننے سنانے کا مقصد کسی سامنے والے کو ڈرانا یا پھر کسی سامنے والے کو جنت کی کہانیاں سنا کر خوش کرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یاد رکھیے، یہ سننے سنانے کا مقصد اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کا ہے۔ اپنی اصلاح پہلے خود کریں، بعد میں دوسروں کی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بدل گیا ہے کہ ہم اپنے اوپر پردے ڈال کر لوگوں کی غلطیاں نکال کر اسے ٹوکتے ہیں، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو۔ بھائی بھائی کی غلطی نکال رہا ہے، ہر اپنے اوپر پردہ ڈال کر ہر کوئی دوسروں کی برائی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دوسروں کی برائی دیکھ رہا ہے۔ ذرا ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہم میں کیا چیز کی کمی ہے۔ ہم خود وہ عمل تو کرتے نہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کرنے کے لیے۔ ہم خود نماز پڑھتے نہیں، دوسروں کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ اور ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے بچائے۔ پھر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں، جہنم کی سیر ہو رہی ہے، جہنم کے وحشت ناک چیزوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پیٹ ہیں،
بعض لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے، کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اس قدر ان کے پیٹوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ وہ باہر سے، جسم کے باہر سے وہ سانپ دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ جنت کی جس طرح ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ اور برتر ہے، اسی طرح جہنم کی تکلیف دینے والی ہر چیز دنیا کی تکلیف دینے والی چیزوں سے بڑی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کے سانپ نہیں ہیں، وہ جہنم کے سانپ ہیں۔ دنیا میں ہم جب کسی سانپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے ڈر سے کسی محلے میں یا پھر کسی گھر میں سانپ ہمیں دکھ جاتا ہے تو سارے گھر والے، سارے محلے والے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم میں تو ایسا ہے، کچھ لوگوں کے پیٹوں کے اندر جہنم کے سانپ بھرے ہوئے، اور ایسے ویسے سانپ نہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایسے سانپ بھرے ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹوں کے باہر، جسم کے باہر سے وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ سرکار نے پریشان ہو کر حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ لوگوں کو یہ سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے آقا، ان لوگوں کو یہ سزائیں اس لیے مل رہی ہے کہ یہ دنیا میں سود خور تھے، یہ دنیا میں سود خور تھے، سود کھایا کرتے تھے، بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اور جب ہم اپنے معاشرے پہ سود کے بارے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں سود خوری کا ایک عام رواج دکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سود خوری کا جو عام رواج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر لوگوں کے پیٹوں میں سانپوں کو، اور جب سانپ کی عادت ہے کہ سانپ صحیح نہیں رہتا، سانپ کاٹتا ہے، سانپ کے ڈسنا اس کی فطرت ہے، سانپ کی فطرت ہے ڈسنا۔ اب بتلائیے کہ جب پیٹ سانپ سے بھرا ہوا ہے اور اسے وہ ڈس رہے ہیں پیٹوں میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے میں سود خوری اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اگر سود پہ کوئی رقم لیتا ہے تو وہ رقم، جتنی وہ رقم لیا تھا اس سے زیادہ اس کے سود خوری کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ سود خوری کا بائیکاٹ کریں، سود کا مال کھانا چھوڑ دیں، سود کا مال کھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا مال کھانا حرام ہے، قرآن شریف میں ہے سود کا مال کھانا حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے لوگوں کے انجام کو بھی بتلا دیا۔ معراج کی رات میں سنیے آپ، جب معراج کی رات اتنی حسین رات ہے، ایک محبوب کا اپنے رب سے ملاقات کی رات ہے، اور ایک محبوب کا لوگوں کے سامنے اللہ لوگوں کے سامنے اپنے محبوب کی عزت، اپنے محبوب کا مقام، اپنے محبوب کا وقار دکھلا رہا ہے کہ ایک معراج کی رات جس کی ایک کہانی تو یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کے سردار بن کر امامت فرما رہے ہیں مسجد اقصی میں۔ پھر اس کے بعد ہر ایک نبی کا ایک مقام پہلے آسمان سے لے کر چھٹے آسمان تک مقرر ہے۔ میرے نبی کا مقام 7ویں آسمان کے بعد بھی عرش معلی ہے۔ تو ایک طرف اتنی سہانی گھڑیاں ہیں اور ایک طرف اتنے اچھے، اتنے پاکیزہ واقعات ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسری طرف وہ ڈراؤنے منظر بھی، وہ بھینکر منظر بھی دکھائے ہیں، جہنم کے ڈراؤنے منظر، کہ اگر آپ کے امتی، اگر رب کے بندے یہ کام کریں گے تو انہیں انجام بھی دکھایا جائے گا، ان کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی راتوں میں اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے رہے، اپنی امت کے لیے روتے رہے۔
معراج میں اللہ کے نبی نے سابقہ امتوں کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو، ظلم کیا، ان کی جو ظلم نہیں کہہ سکتے اس کو، جو ان کو بدلہ مل رہا تھا، ان کے اعمال کا، جو ان کے برے اعمال کا برا بدلہ مل رہا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی امتی امتی کہہ کر گزار ڈالی۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری کی ساری زندگی امتی امتی کہہ کر گزار ڈالی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جہنم میں دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کے ناخن تانبے کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، کھکر رہے ہیں۔ آج اگر کسی کا صرف ناخن بڑا ہوا ہو اور اس کی نوک نکلی ہوئی ہو، اور غفلتی سے اگر کسی کے چہرے کے اوپر پڑ جائے اور نشان آ جائے، تو لوگوں کے سامنے اتنا ہائی لائٹ ہو کر آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اتنی وضاحت کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کے چہرے پہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جہنم میں تانبے، اب دیکھیے تانبا بولے تو ہمارا ذہن یہ گیا ہوگا تانبا کہ دنیا میں جس طرح کا تانبا ہوتا ہے ویسا نہیں، دنیا میں جو تانبا ہوتا ہے اس سے 1000 درجے کا بڑا ہوا تانبا، اس سے 1000 درجے کا بڑا ہوا سخت تانبا، تانبے کے ناخن ہوتے ہیں، وہ ناخن سے اپنے سینوں کو کھکر رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کر حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، ان لوگوں کو اس طرح کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ بھائی کا گوشت کھانے سے مراد یہ ہے کہ غیبت کیا کرتے تھے، اور جب غیبت کے تعلق سے ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر گھر، ہر گلی، ہر محلہ غیبت کا اڈا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ دوست اپنے دوسرے دوست کے سامنے کسی دوسرے دوست کی غیبت کر رہا ہے۔ اچھا، یہ غیبت کا جو مسئلہ ہے پہلے صرف خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر مشہور تھا، لیکن یہ غیبت کا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بچوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ بچوں کے اندر، بچے بڑوں کا دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ مردوں کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے کہ بھائی وہ شخص ویسا کر رہا ہے، انہیں ویسا کر رہا، انہیں یہ ایسا کر رہا، انہیں یہ کر رہا، انہیں وہ کر رہا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جو اس کا انجام دیکھا ہے، وہ انجام دیکھ کر سرکار پریشان ہو گئے۔ سرکار پریشان ہو کر فرماتے ہیں اے جبرائیل امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ غیبت کرنے والے لوگوں کا انجام ہے۔ اللہ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا کہ ہم تمام امتوں کے بعد آئے، ہمارے ایسی نبی کے زیر نگرانی میں، ایسے نبی کے دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں نبی نے اچھائی بھی بتلائی، برائی بھی بتلائی، برائی کا انجام بھی بتلا دیا، اچھائی کا انجام بھی بتلا دیا۔ ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہنم میں ان تمام باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، جب دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کے بارے میں دعائیں کی، اور یہی دعا اپنے آخری زندگی، اپنے آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیاوی زندگی سے آخری مرحلہ چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے زبان پہ امتی امتی کا تذکرہ تھا، امتی امتی کا تذکرہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں،
آج ہمیں ضرورت ہے یہ تمام برائیوں سے بچنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان برائیوں کو برا بھی کہا اور ان برائیوں کا انجام بھی بتلا دیا کہ ان برائیوں کا انجام کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، ان لوگوں کے سامنے ہانڈی پک رہی ہے اور ہانڈی کے اندر گوشت ہے اور وہ گوشت اٹھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت اٹھا کر کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت اٹھا کر اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں اور خراب گوشت، کچا گوشت جو ہوتا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے دنیا میں جب ہم سڑا ہوا گوشت دیکھتے ہیں، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اپنے فریج میں گوشت رکھ کر 2 دن فریج کو بند کر دیجئے اور پھر بعد میں فریج کھول کر دیکھیے، جو اس کے اندر سے بو آتی ہے، جو بدبو اس کے اندر سے پھیلتی ہے، ہمیں وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی، ہمیں فوراً الٹی آ جاتی ہے۔ جب دنیا میں اس طرح کہ اس کی بدبو ہے تو پھر جہنم کی بدبو تو اس سے 1000 درجے زیادہ بدترین ہے۔ وہ گوشت، وہ سڑا ہوا گوشت، وہ کچا گوشت لوگ کھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو یہ گوشت کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں برے کام کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے۔ آج بتلائیے کیا بدکاری ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بدکاری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نیو ماڈرن زمانہ کہہ کر بدکاری کو، اس بدکاری کو چھپانے کے لیے ہم ماڈرن لباس کہتے ہیں، اس بدکاری کو چھپانے کے لیے ہم نیا زمانے کا نام دیتے ہیں، لیکن جو بدکاری ہے وہ بدکاری ہی ہے۔ اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہر ایک ادا، بدکاری کی طرف لے جانے والا ہر ایک ذریعہ اور بدکاری کی طرف لے جانے والا ہر ایک چیز بدکاری کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ کیا آج ہماری بہنیں تنگ لباس پہن کر سڑک پر چلتے ہوئی نظر نہیں آتی؟ اگرچہ جسم پر برقع ہوتا ہے، ہم برقع پہنتے ہیں، ہم حجاب پہنتے ہیں، لیکن کیا وہ حجاب ہمارے لیے کافی ہے؟ ہماری آنکھیں دن رات دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ جب خود ہماری بہنیں تنگ لباس پہن کر بدکاری کی دعوت دے رہی ہیں تو کیا ہمارے معاشرے میں بدکاری عام نہیں ہوگی؟ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائیوں کی گندی نظر جو ہر لڑکی پر جاتی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم روڈ پر چلتے ہوئے کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ وہ ہماری بہن جیسی ہے، ہمیں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ وہ جس طرح ہماری بہن بھی گھر سے نکلتی ہے وہ بھی کسی کی بہن گھر سے نکلی ہوئی ہے۔ ہمارے ذہن میں بس یہ خیال آتا ہے، ہمارے آج کے اکثر نوجوانوں کے ذہن میں بس یہ خیال آتا ہے کہ بس لڑکی جا رہی ہے، ہمیں لڑکی دیکھنے سے مطلب ہے۔ اور اتنی ایسے نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے بعض بہنیں بھی ایسی ادائیں روڈوں پر دکھاتی ہیں، ایسے نزاکتوں سے چلتی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اگرچہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی لیکن یہ بدکاری کی طرف لے جانے والی ادائیں ہیں، یہ بدکاری کی طرف لے جانے والی نظریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سڑا ہوا گوشت ہانڈیوں سے نکال کر کھا رہے تھے، اپنے پیٹوں کو بھر رہے تھے۔ ارے وہی بہنیں ہماری، وہی بھائی ہمارے جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں اور جو بدکاری کرتے ہیں، وہ لوگ اگر سڑے ہوئے گوشت کو دیکھ لیں تو اس سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ معراج کے واقعات کو سنانا اور صرف 27 رجب المرجب کے دن محفلوں کا انعقاد کرنا اور جلسے قائم کرنا، کسی مولوی کو بلا لینا، کسی عالم دین کو بلا لینا اور ان سے سن لینا، اور یہ برکت تو ہے ہی لیکن اس کا اصل مقصد ہم کھو بیٹھے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی فضیلتیں بتلائی ہے اور معراج کے رات کے جتنے واقعات بتلائے ہیں، یہ صرف سننے سنانے کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ معراج کے تمام واقعات ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، خاص طور پر وہ مرحلہ جو جہنم سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جہنم کی سیر کیے ہیں، جنت کی سیر پہلے کیے ہیں، جہنم کی سیر بھی کیے ہیں، جہنم کے اندر جو عذابیں ہو رہے تھے، پچھلی امتوں میں جو عذابیں ہو رہی تھی، یہ اشارہ ہے اس بات کو، اللہ تو ہم پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا انجام بتلا کر یہ پیغام دے دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ جا کر بتلا دیں، آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ یہ برائی، ان برائیوں میں اگر آپ کی امت رہے گی تو انہیں بھی اس طرح کا عذاب ملے گا۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، معراج کا واقعہ سرکار کے ساتھ پیش آیا، لیکن معراج کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا ہے۔ معراج کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا ہے۔ معراج کے ہر ایک مرحلے میں، معراج کے ہر ایک واقعے میں آپ غور کریں تو یہی ہے امت کا ہر ایک مقصد، امت کو بچانا ہے۔ معراج کا ہر ایک مقصد امت کو بچانا ہے، امت کو جہنم سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم آج سے عہد کریں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک رات میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نمازیں ہمیں اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو جو تحفے میں دی ہے، ہم 5 وقت کی نمازوں پر ڈٹے رہیں گے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے جن برائیوں کا تذکرہ کیا ہم اپنی ساری زندگی میں کبھی اس برائیوں کا تصور بھی نہ کریں گے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ مجلسیں بھی انعقاد کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ محفلیں بھی انعقاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اس نیت میں کامیاب اور بامراد کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم تمام کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں درس ملتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔